النحو الواضح پارٹ نمبر 1 کا سبق ہم نے الجملۃ المفیدہ پڑھا، اجزاء الجملہ پڑھا، ان کی تمرینات ہم نے حل کی۔ اب یہاں پر ہم ایک سبق پڑھتے ہیں جس کا نام ہے تقسیم الفعل باعتبار زمانہ، باعتبار زمانہ۔ یہاں پر ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، تقسیم الفعل باعتبار زمانہ، فعل کی قسم، فعل کی قسم، تقسیم الفعل فعل کی قسم اس کے زمانے کے اعتبار سے، یعنی زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ ابھی ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں الفعل الماضی، فعل ماضی۔ الامثلۃ مثال ان کی جمع ہے، جرى الکلب، جرى اجری دوڑنا، کتا دوڑا۔ وقف الرجل، آدمی رک گیا۔ ضاع الکتاب، کتاب گم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ وقف یقف، رکنا ٹھہرنا۔ ضاع یضیع، ضائع ہونا۔ دقت الساعۃ، دق یدق معنی بجنا، گھڑی کا بجنا، گھڑی کا ٹک ٹک کرنا، گھڑی بجی۔ جاءت البنت، لڑکی آئی۔ باضت الدجاجۃ، باض یبیض انڈے دینا، دجاجۃ مرغی، مرغی نے انڈا دیا۔ اب یہاں پر ہم ان مثالوں کو سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا بتلایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ البحث، البحث، تأمل، تأمل یتأمل، غور کرنا، تأمل کرنا۔ تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ تجدها افعالا، آپ پہلے کلمات کو دیکھیں، پہلے کلمات کو غور کریں سابقہ مثالوں میں۔ تو افعالا، تو آپ ان کو پائیں گے، افعال، تو آپ ان کو فعل پائیں گے۔ پہلے کلمات کو آپ دیکھیں تو آپ سابقہ مثالوں میں پاؤ گے کہ وہ فعل ہیں۔ اب ہم سابقہ مثالیں کون سی ہیں؟ یہ کلمات الاولی، پہلے کلمات یہ ہیں، یہ سب افعال ہیں، یہ سب افعال ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ سب کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ تو وہی بتلا رہے ہیں کہ آپ پہلے کلمات کو غور کریں گے سابقہ مثالوں میں، گزری ہوئی مثالوں میں، تو آپ ان کو فعل پائیں گے، افعال پائیں گے۔ لأن كل منها يدل على حصول عمل، على حصول عمل فی زمن خاص، کیونکہ کل منہا، ان میں سے ہر ایک دلالت کر رہا ہے کسی عمل کے پائے جانے پر ایک خاص زمانے میں، ہر ایک دلالت کر رہا ہے کسی عمل کے، کسی کام کے پائے جانے پر ایک خاص زمانے میں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ فِي كُلِّ مِنْهَا وَجَدْتَهُ زَمَنًا مَاضِيًّا۔ تدبر معنی غور کرنا، اور اگر آپ غور کریں اس زمانے کو، اس زمانے کو غور کریں، غور سے دیکھیں، فی کل منہما، ان میں سے ہر ایک میں، وجدتہ، تو آپ اس کو پاؤ گے زمانے ماضی، تو آپ اس کو زمانے ماضی پاؤ گے۔ کلمۃ جرى فی المثال الاولی، پس جرا کا کلمہ پہلی مثال میں، پہلی مثال میں یہ ہے، پہلی مثال میں
جرا کا کلمہ پہلی مثال میں تدل علی الجری فی الزمن الذی مضی قبل التکلم، وہ دلالت کر رہا ہے دوڑنے پر اس زمانے میں جو گزر گیا ہے، جو گزر چکا ہے بات کرنے سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس میں دوڑنے کا کام پایا گیا ہے۔ وکلمۃ وقف فی المثال الثانی تدل علی الوقوف فی الزمن الذی مضی قبل التکلم ایضا، اور وقف کا کلمہ دوسری مثال میں وہ دلالت کر رہا ہے ٹھہرنے پر اس زمانے میں جو گزر چکا ہے بات کرنے سے پہلے، اس میں بھی وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طرح دوسری مثالیں وَلِذَا تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ فِعْلًا، اور اسی لیے نام رکھا گیا ہے کلموں میں سے ہر کلمہ کا فعل، اسی لیے نام رکھا گیا ہے کلموں میں سے ہر کلمے کا فعل، ہر کلمے کا نام فعل رکھا گیا ہے۔ فعلاً ماضیاً، فعل ماضی کا نام رکھا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی طرح تمام کلمے جو اس قسم کے، اس نوع کے ہوں، سب کو فعل ماضی کہا گیا ہے۔ قاعدہ دیکھیں گے۔ الفعل الماضی هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضی، فعل ماضی ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرے کسی عمل کے پائے جانے پر فعل ماضی میں، زمانہ ماضی میں۔ الفعل المضارع، فعل مضارع۔ الامثلۃ، مثالیں اغسل یدی، میں میرا ہاتھ دھوتا ہوں۔ البس ثیابی، میں میرا کپڑا پہنتا ہوں۔ لبس یلبس سے ہے۔ نلعب بالکرۃ، ہم گیند سے کھیلتے ہیں۔ نمشی فی الحقول، مشی یمشی چلنا، ہم چلتے ہیں کھیتوں میں۔ ینبح الکلب، کتا بھونکتا ہے۔ ینتبہ حارس، چوکیدار آگاہ ہوتا ہے، متنبہ ہوتا ہے۔ تاکل البنت، لڑکی کھاتی ہے۔ تذبل الوردۃ، ذبل یذبل، مرجھانا، گلاب کا پھول مرجھاتا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا بتلایا گیا ہے۔ البحث، الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ کلها افعال، پہلے کلمے گزشتہ مثالوں میں سب کے سب فعل ہیں۔ گزشتہ مثالوں میں پہلے کلمے سب کے سب فعل ہیں۔ لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے ہر ایک دلالت کر رہا ہے ایک عمل پر ایک خاص زمانے میں۔ اب اوپر پہلے کلمے یہ دیے، اغسلو، البسو، یہ پہلے کلمے، ہر ایک خاص زمانے، ایک عمل کو بتلا رہا ہے ایک خاص زمانے میں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاصَّ فِي كُلٍّ مِّنْهَا وَجَدْتَهُ إِمَّا حَاضِرًا وَإِمَّا مُسْتَقْبِلًا، اور اگر آپ غور کریں اس خاص زمانے کو ان میں سے ہر ایک کے اندر، ہر ایک میں، تو آپ پاؤ گے اس کو اما یا تو حاضر ہے، یعنی یا تو وہ زمانہ حاضر کا ہے، و اما مستقبلاً، یا مستقبل کا ہے۔ فالفعل اغسل، چنانچہ اغسلو فعل، اغسلو کا فعل یدل علی حصول الغسل فی الزمن الحاضر او المستقبلی،
اغسلو کا فعل دلالت کر رہا ہے غسل کے پائے جانے پر، دھونے کے پائے جانے پر۔ حاضر زمانے حاضر میں یا مستقبل میں۔ الفعل البس يدل على حصول اللبس في الزمن الحاضر او المستقبل۔ فعل البسو دلالت کر رہا ہے پہناؤ کے پائے جانے پر، لبس کے پائے جانے پر، زمانہ حاضر میں یا مستقبل میں، زمانہ حاضر یا مستقبل میں پہننا پایا گیا ہے۔ وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور نام دیا گیا ہے اس نوع کے ہر فعل کو فعل مضارع کا نام۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا الْأَفْعَالِ وَأَشْبَاهِهَا وَجَدْتَهُ حَمْزَةً أَوْ نُونًا أَوْ يَاءً أَوْ تَاءً۔ اور اگر آپ دیکھیں پہلے حرف کی طرف، جیسے اغسلو میں پہلا حرف ہے اغسلو، پہلے حرف کی طرف، ان افعال میں سے ہر فعل کے اندر، اور ان جیسے افعال اور ان فعل کے اندر آپ تو وجدتہو، تو آپ پاؤ گے حمزہ یا نون یا تا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں پہلے حرف میں حمزہ پایا گیا، دوسرے میں بھی حمزہ پایا گیا، اور اس کے اندر نون پایا جا رہا ہے، اس کے اندر نون پایا جا رہا ہے، اس کے اندر یا پایا جا رہا ہے، اس کے اندر یا پایا جا رہا ہے، اس کے اندر تا پایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی تا پایا جا رہا ہے، یہ بتلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے پہلے حرف کی طرف ان افعال اور ان جیسے افعال کے ہر فعل میں، تو آپ پاؤ گے حمزہ یا نون یا تا۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْرُفُ الْأَرْبَعَةُ أَحْرُفُ الْمُضَارَعَةِ، اور نام دیا گیا ہے ان چاروں حروف کو نام دیا گیا ہے مضارع کے حروف، اور نام دیا گیا ہے ان چاروں حروف کو حروف مضارع، حروف المضارعات، مضارع کے حروف ہیں۔ فعل مضارع بنانے کے لیے ان حروف کو لانا ضروری ہی ہے۔ القاعدۃ والفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل۔ فعل مضارع ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرے کسی عمل کے پائے جانے پر، زمانہ حاضر میں یا مستقبل میں۔ ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارعات، اور ضروری ہے کہ وہ شروع ہو رہا ہو، یعنی وہ فعل مضارع شروع ہو رہا ہو مضارع کے حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، کسی حرف سے شروع ہو رہا ہو، حمزہ ہو یا تا ہو یا نون ہو۔ وہی الحمزۃ والنون والیاء والتاء، اور وہ حمزہ، نون، یا اور تا ہے۔ یہ سبق ہمارا پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔